الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں مجلس جاری ہے۔ وقت صبح بروز سا شنبہ 11 جمادی الثانی 545 ہجری، مدرسہ معمورہ شریف، دوران باز شیر جزدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، جبکہ انہوں نے ان کے علوم پر عمل کیا تو انبیاء علیہ السلام کے جانشین اور ان کے وارث اور ان کے قائم مقام بن گئے۔ تجھ پر افسوس، یہ مرتبہ فقط خالی علم سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح دعویٰ بغیر گواہ کے نافع نہیں، اسی طرح علم بغیر عمل کے مفید نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم پکارا کرتا ہے عمل کو، پس اگر وہ اس کی تعمیل کرتا فابہا، ورنہ وہ چل دیتا ہے، اس کی برکت چل دیتی ہے اور صرف پڑھنا پڑھانا باقی رہ جاتا ہے، اس کا پوست رہ جاتا ہے اور مغز جاتا رہتا ہے۔ اے علم پر عمل کے چھوڑنے والوں، کوئی تم میں سے شعر گوئی کا ماہر ہے اور کوئی نثر کی، عبارت ارائی اور فصاحت و بلاغت میں یکتا ہے، اور اس کے پاس نہ عمل ہے نہ اخلاص، حالانکہ کام چلتا ہے کام کرنے سے، نہ کہ نظم و نثر کی بڑھت دکھانے سے اور باتیں بنانے سے۔ اگر تیرا قلب مہذب ہو جاتا تو تیرے اعضاء بھی مہذب بن جاتے، کیونکہ وہ اعضاء کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ مہذب بنتا ہے تو رعیت بھی مہذب بنتی ہے۔ علم چھلکا ہے اور عمل گری ہے۔ چھلکے کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ گری محفوظ رہے، اور گری کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس میں سے روغن نکالا جائے۔ سو جب چھلکے میں گری نہ رہی تو خالی چھلکے کا کیا بنایا، اور جب گری میں روغن نہ رہا تو سوکھی گری کو لے کر کیا کرے گا۔ علم جاتا رہا اس لیے کہ جب اس پر عمل جاتا رہا تو گویا علم کے بغیر اس کا پڑھنا پڑھانا اور حفظ کرنا تجھ کو کیا نفع دے سکتا ہے۔ اے عالم، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اس علم پر عمل کر اور لوگوں کو پڑھا، اور اے توانگر، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے کچھ مال سے فقیروں کی غم خواری کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اللہ کی عیال ہے، اور حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا وہ شخص ہے جو اس کی عیال کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ پاک ذات ہے جس نے ایک کو دوسری کا حاجت مند بنایا تاکہ دوسروں کی غم خواری کا ہر شخص نفع اٹھا سکے۔ اس میں بہت کچھ حکمتیں ہیں۔ اے مالدار شخص، تو مجھ سے بھاگتا ہے کہ کہیں کچھ دینا نہ پڑے، میں تجھ سے تیرے ہی لیے لیتا ہوں کہ تجھ کو نفع پہنچے۔ میرے پاس ان قریب اللہ کی طرف سے وہ توانگری آنے والی ہے جو مجھ کو تم سے بے نیاز اور تم کو میرا حاجت مند بنا دے گی۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی فقیر کی بے صبری دیکھتے تو یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہم پر دنیا وسیع فرما، اس پر ہم کو زہد بخش، کہ ہاتھ میں دنیا بکثرت ہو مگر دل میں اس کی رغبت متعلق نہ ہو، اور اس دنیا کو ہم سے تہ مت کر اور ہم کو اس کی رغبت نہ دے، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کی طلب میں کہ ہاتھ میں جب پیسہ نہ ہوگا اور دلوں میں اس کی رغبت بری ہوگی تو لا محالہ طلب کے پیچھے پڑ کر بربادی چھا جائے گی۔ اس کے مزے مٹ جانے والے ہیں اور اس کا رنگ روپ بدل جانے والا ہے۔ اس کی خصلتیں بد ہیں اور اس کا ہاتھ ذبح کرنے والا ہے۔ اس کا کلام زہر ہے، ہزاروں کی زوجیت ہے، مزہ چکھنے والی اور ہزاروں کی طلاق دی ہوئی ہے۔ نہ اس کا کہیں ٹھکانہ ہے، یعنی دنیا کا نہ کہیں ٹھکانہ ہے، نہ اس کا کچھ اصل ہے، نہ عہد و قرار ہے۔ اس میں رہنا ایسا بے ثبات ہے جیسے پانی پر عمارت ہوتی ہے، لہٰذا اس کو نہ اپنے قلب کا ٹھہراؤ بناتا اور نہ اپنا گھر اس کو بنانا ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ اور ترقی کرتا ہے، اس کے بعد تو ایک درجہ اور ترقی کرتا ہے اور اس کے زہد کے قلب میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔
تو وہ حق تعالیٰ کا عارف بن جاتا ہے، تو حق تعالیٰ کا عارف بن جاتا ہے، بس آخرت کو بھی اپنے قلب کا ٹھہراؤ نہیں بناتا، بلکہ اپنی دنیا اور آخرت میں اپنے مولا کے قرب کو اپنا ٹھہراؤ قرار دیتا اور وہی اپنے باطن اور قلب کا گھر بنا لیتا ہے۔ بس اس وقت دنیا کی تعمیرات اگرچہ وہ 1000 گھر بھی بنائے اس کو مضر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسی دوسرے ہی کے لیے بناتا ہے، نہ کہ اپنے لیے بناتا ہے۔ وہ اس میں حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی قضاء و قدر کی موافقت کرتا ہے کہ چونکہ تقدیر میں اس نے لکھ دیا ہے، اس لیے مکانات تعمیر کراتا ہے کہ مقدور علم الہی کے خلاف نہ ہو۔ اس کو مخلوق کی خدمت اور ان کے آرام کے لیے قائم کرتا ہے، پکانے اور روٹیاں تیار کرنے میں رات دن مصروف رہتا اور خود اس میں سے ذرا برابر نہیں کھاتا، اس لیے کہ کھانا دوسروں ہی کا ہے، یعنی قرب و انس حق جو اس کے لیے مخصوص ہے اور اس میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اپنی خوراک آنے کے وقت افطار کرتا اور دوسروں کی خوراک کے وقت روزہ دار اور بھوکا رہتا ہے۔ زاہد تو کھانے اور پینے کا روزہ رکھتا ہے اور عارف اپنے محبوب کے سوا سب سے پرہیز کرنے کا روزہ رکھتا ہے، پس وہ سدا بھوکا رہتا ہے کہ اپنے طبیب کے سوا کسی دوسرے کے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ محبوب سے دوری اس کے لیے مرض ہے اور اس کا قرب اس کی دوا ہے۔ زاہد کا روزہ صرف دن میں ہوتا ہے اور عارف کا روزہ رات اور دن ہر وقت رہتا ہے۔ اس کے روزہ کے لیے افطار کا وقت ہی نہیں یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے جا ملے۔ عارف عمر بھر کا روزہ دار اور ہر وقت کا طب زدہ ہے کہ اپنے قلب سے ہمیشہ روزہ دار ہے اور اپنے باطن سے سدا مبتلا بخار ہے۔ اس نے جان لیا کہ اس کی شفا صرف اپنے رب سے جا ملنا اور اس کا قرب ہی ہے۔ صاحبزادہ، اگر تو فلاں چاہتا ہے تو اپنے دل سے مخلوق کو نکال دے، نہ اس سے خوف رکھ، نہ اس سے توقع اور نہ اس سے مانوس ہو۔ اے میرے مالک، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک علیک سیدی یا رسول رسول اللہ، اللہ، الصلاۃ والسلام والسلام علیک علیک یا سیدی سیدی یا یا حبیب حبیب اللہ، اللہ، الصلاۃ الصلاۃ